زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف آور لائف؟ ہمارے جیون کا ادیش کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر قرآن کے 27ویں پارے میں اس سوال کا جواب دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ کیسے پہلے انس کی پہلے جن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنات اور انسانوں ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اور کھول دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے بندو ہم نے تمہارے جیون اور مرتیو کا جو نظام بنایا، تمہاری زندگی اور موت کا جو سسٹم بنایا، اس لیے بنایا ہم تمہاری پریچھا لینا چاہتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ تو ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں نا اپنے جانوروں کی، تو قربانی کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں، دعا میں ہم ایک بات کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنے مال سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنی شہرت اور عزت سے کرتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ اللہ کا درجہ دوسروں کو دینے لگتے ہیں، اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایک مومن، ایک ایمان والا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے دین سے پلٹ جائیں گے، تو وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم پھر جاؤ گے ہم بدل کے دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے دین سے پیچھے ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا اور ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اگر ہم اس بات کی پرواہ کرنا بند کر دیں گے، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور اللہ ہمیں زمین سے مٹا دے گا۔ اور آج ہم کائنات میں یہ چیز میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی تقریر کا میرا موضوع کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ کام مت کرنا، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، میں یہ کام پسند نہیں کرتا، اگر یہ کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ بھائی محبت کرتے ہو نا اللہ سے،
اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر پرواہ کرنی پڑے گی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. تو آج ہماری تقریر کا ٹاپک ہے اللہ کو کیا ناپسند ہے. تو سنیں گے انشاءاللہ, اور صرف سننا نہیں ہے, انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے. جتنی چیزیں بیان کی جائیں گی قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی, اور نمبر سے میں بیان کروں گا. اور مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, جن چیزوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے. آئیے قرآن کا دوسرا پارہ کھولتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اے ایمان والو تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں, تم ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, اور دیکھو لڑائی کے میدان میں حد سے تجاوز نہ کرنا, اللہ کی بنائی ہوئی حد کو پار نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالی حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دنیا والوں نے ایک اصول بنایا ہے. کیا اصول ہے؟ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, پیار میں اور جنگ میں سب جائز. دیکھو آج جنگ میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر اور 400-500 لوگوں کو مارا. میڈیا کی رپورٹس نے بتایا بچے بھی مرے, عورتیں بھی مرے. اسلام کے اکارڈنگ غلط ہے بچوں کو مارنا, عورتوں کو مارنا. جو جنگ کے میدان میں نہیں آیا, جو لڑ نہیں رہا ہے, اس کو نہیں مار سکتے. اگر حماس کے حملے میں بچے مرے ہم کنڈیم کرتے ہیں, اگر حماس کے حملے میں بے قصور مرے ہم مذمت کرتے ہیں, ہم نندا کرتے ہیں اس کی. مگر بدلے میں کیا ہوا؟ 500 کے بدلے میں 7,000 لوگ اب تک مارے جا چکے. میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پورا شہر غازہ تباہ ہو چکا ہے. ہاسپٹلوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مر رہے ہیں, اور دنیا کے کانوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو میرے بھائی یہ جنگ ہے. جنگ میں لوگ کہتے ہیں سب جائز ہے, بچے مرے جائز ہے, عورتیں مرے جائز ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی جب جنگ کے میدان میں اپنے صحابہ کو بھیجتے تو کیا فرماتے؟ اغزو بسم اللہ, جاؤ اللہ کا نام لے کر کے لڑو. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور جاؤ تم اللہ کے راستے میں جا کر کے لڑو. ولا تقتلوا ولیدا, کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا تقتلوا شیخا فانیا, کوئی ایسا بوڑھا انسان ہے جو جنگ کے میدان میں لڑ نہیں رہا ہے, جو میدان جنگ سے کنارے ہے, اس کو خبردار قتل نہ کرنا. ولا تغلوا, جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ خیانت مت کرنا, کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرنا, کسی کے ساتھ فراڈ مت کرنا. ولا تقطعوا شجرۃ, کسی پیڑ کو نہ کاٹنا, کسی عبادت گاہ کو مت گرانا, کسی کے پوجا استھل کو مت گرانا. یہ اسلام نے اصول بتائے. دنیا کا اصول ہے جنگ میں سب جائز ہے, میرے نبی کا اصول ہے نہیں, جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں. وہی بات قرآن کہہ رہا ہے, اے ایمان والو جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرو, جب تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو, ولا تعتدوا, تو حد پار مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد بنائی. انسان جوان ہوتا ہے, لڑکا بالغ ہوتا ہے, لڑکی بالغ ہوتی ہے. اللہ نے دونوں کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے, سیکسول ڈیزائر رکھا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ نکاح کو بنایا. لڑکا لڑکی کا نکاح کر دیا جائے, ان کی خواہش کو صحیح طریقے سے پورا کیا جائے. اب وہی لڑکا اور وہی لڑکی اگر زنا کا راستہ اپنائے, اگر بدکاری کا راستہ اپنائے, اگر غلط لوگوں سے ریلیشن شپ قائم کرے, میرے پیارے ساتھیوں یہی اللہ کی حد سے تجاوز کرنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ کی حد کبھی پار مت کرنا, اللہ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ کے علاقے میں لڑکیوں کو حصہ دیتے ہیں وراثت میں؟ بولو بھائی, کیا لڑکی باپ کی وراثت میں حصہ پاتی ہے آپ کے علاقے میں؟ نہیں پاتی ہے, میں جانتا ہوں نہیں پاتی ہے. کیوں؟
ارے ہم نے لڑکی کی شادی کر دی، جہیز لمبا چوڑا جہیز دے دیا، اب کیا وراثت میں حصہ بھی دے؟ یہ مینٹیلٹی ہے ہماری۔ باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، ماں نے کپڑا چھوڑا، ماں نے زیورات چھوڑے، باپ نے زمین چھوڑی، باپ اور ماں کے اس سارے ترکے میں، ساری پراپرٹی میں قرآن کہتا ہے جس طریقے سے بیٹے کا حصہ ہے ویسے ہی بیٹی کا حصہ ہے۔ اور آج ہم تک کے مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، ہمارے سماج میں بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیٹی مانگ لے تو سماج کہتا ہے کتنی بے غیرت لڑکی ہے، باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نساء کے اندر زمین اور جائیداد کے مسئلے بیان کیے، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ میں جو حصہ ترکہ بیان کر رہا ہوں میرے بندو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان حدوں کو کبھی پار نہ کرنا، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کے قانون کو تم کبھی نہ توڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کار چلاتے ہیں، راستے میں ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں، ٹریفک کا نیم ہے کار چلانے والا سیٹ بیلٹ لگا کر کے چلے گا، بائک چلانے والا ہیلمٹ لگا کر کے چلے گا۔ اگر کہیں پر سگنل ہے تو ریڈ سگنل ہونے پر گاڑی آگے بڑھائے گا اور گرین سگنل ہونے پر وہ گاڑی آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہ ٹریفک کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ ہم نے ٹریفک کا سگنل توڑ دیا، ہم نے ہیلمٹ نہیں لگایا، ہم نے کار چلانے کے ٹائم سیٹ بیلٹ نہیں لگایا، کیمرہ لگا ہوا ہے، آٹومیٹک کیمرہ لگا ہے، کیمرے میں فوٹو آ گیا کہ جناب آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا، آپ نے ہیلمٹ نہیں لگایا۔ آج آٹومیٹک سسٹم ہو چکا ہے، آپ کے موبائل کے اوپر میسج آ گیا، آپ ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلا رہے تھے، 500 روپے کی پینالٹی لگ گئی۔ سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ کار چلا رہے تھے، 1000 کی پینالٹی لگ گئی۔ آپ نے سگنل کراس کیا تھا، 500 روپے کی پینالٹی لگ گئی۔ آج دنیا والوں نے ٹریفک کے قانون کو توڑنے کے لیے پینالٹیاں بنائی ہیں، جرمانے بنائے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بھی شریعت میں بہت سارے قانون بنائے ہیں، بہت ساری لیمٹس بنائی ہیں۔ اگر ہم ان قوانین کو توڑیں گے اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ اللہ پینالٹی تو نہیں لگائے گا لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور جب وہ ناراض ہوگا تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وہ لوگوں تم اللہ کی حد کو کبھی پار نہ کرنا، اللہ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں ایک مذہب ہے ہمارے ملک میں، جین مذہب۔ جین مذہب کے لوگ کوئی گوشت نہیں کھاتے، وہ 100% شاکاہاری ہوتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ جب چلتے ہیں تو ماسک لگا کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے جب ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں تو بہت سارے کیڑے مکوڑے اور بہت سارے جراثیم اور کیٹانو ہمارے سانس لینے سے مر جاتے ہیں، تو ہم ماسک لگا لیتے ہیں تاکہ ان کی ہتیا نہ ہو۔ بہت سارے جین مذہب کے جو ان کے گرو ہوتے ہیں وہ ننگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب کے جو رہنما ہیں ان کی تعلیم ہے کہ کپڑا بھی مت پہنو ننگے۔ یہ جین مذہب کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اے ایمان والو خبردار، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہیں حرام کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی شاکاہاری ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کو گوشت پسند نہیں ہے، وہ سبزی کھاتا ہے، وہ دال کھاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ گوشت کو حرام سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ گوشت کا کھانا صحیح نہیں ہے، یہ جیو ہتیا ہے، یہ جانوروں کا قتل ہے، یہ جانوروں کا خون بہانا ہے، کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، جو چیز اللہ نے جائز کی ہے، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ناجائز کرنے والے؟ ولا تعتدوا، اے ایمان والو اللہ کی حد کو کبھی کراس نہ کرو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا اللہ نے
اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے ہم حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ نے حلال کیا ہے ہم حرام نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، اپنی ایک بیوی کے کہنے پر۔ جب اس بیوی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے، مغافیر ایک بدبودار پھول ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت زینب کے یہاں سے شہد کھا کے آیا کرتے تھے، اور دوسری بیویوں کو پسند نہیں تھا، شہد کھانے کی وجہ سے دیر ہو جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، جب شہد کھانے سے میرے منہ سے مہک آتی ہے، جب شہد کھانے سے میرے منہ سے بدبو آتی ہے، میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ ایک نارمل سی بات تھی، نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر، لیکن اللہ کے لیے یہ نارمل بات نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، آپ کو یہ ادھیکار کس نے دے دیا، یہ حق کس نے دے دیا کہ جس شہد کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اے نبی، آپ کو بھی اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن میں ایک اور جگہ یہ بات آئی ہے، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو، گڑ گڑا کر کے دعا کرو اور چپکے چپکے دعا کیا کرو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، آپ کے یہاں چندے کا جو طریقہ ہوتا ہے، بنگلہ زبان کے جو مقرر آتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ دعا کا صحیح ہے کہ دعا کے اندر حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے جو مناسب نہ ہو۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹا دعا کر رہا ہے، اے اللہ جنت میں داہنے طرف سفید رنگ کا محل مجھے عطا فرما دے، جنت کے اندر وائٹ ہاؤس مجھے دے دے۔ صحابی نے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، کہا ہے میرے بیٹے تو کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا ابا جان میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے جنت کے داہنے سائیڈ میں ایک سفید رنگ کا محل عطا فرما۔ کہا بیٹا یہ دعا کرنا صحیح نہیں ہے بیٹا، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا لوگ دعا کے اندر حد سے تجاوز کریں گے اور لوگ وضو کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اے میرے بچے، جب تجھے دعا کرنا ہو تو سمپل یہ دعا کر، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں اتنی ڈیٹیل مت بیان کرو، اپنی دعا میں یہ مت کہو کہ اے اللہ جنت کے داہنے سائیڈ میں مجھ کو یہ محل عطا فرما۔ یہ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میری یہ دعا قبول کر لے۔ یہ صدقہ کیا ہے بھائی؟ نبی کے صدقے کیسے دعا ہوتی ہے؟ غلط ہے، یہ دعا میں حد سے تجاوز ہے۔ آپ دعا میں اگر وسیلہ لگانا چاہتے ہیں اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگائیے۔ اے اللہ میں نے جاڑے میں کمبل بانٹے تھے غریبوں کو، اے اللہ رات کا سناٹا تھا، کوئی غریب لیٹا ہوا تھا، میں نے جا کے کمبل اس کو اڑا دیا تھا، اے اللہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمرہ والا نہیں تھا، کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں تھا، اے اللہ میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے اس غریب کی مدد کی تھی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مصیبت کو دور فرما دے۔ ایسے نیک عمل کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔